الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان کے ناشکرہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا، اس کا شکر بجا لاتا، مگر لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی بھرپور ناقدری کی. بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انسانی دریائی سفر طے کر رہا ہو، کشتی اور جہاز میں سوار ہو، ہوا مخالف ہو جائے اور کشتی و جہاز ڈوبنے کے قریب ہو جائے، تو ایسے موقع پر انسان بچنے کے لیے اپنے سارے معبودان باطل کو فراموش کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پکار کو سن کر اس کے مشکلات کو دفع کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، کشتی پار لگا دیتا ہے، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے. یہ بھی ناقدری کی صورت ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا وہ اللہ تمہیں روئے زمین پر زمین کے اندر دھنسا نہیں سکتا ہے؟ اگر دریائی سفر سے تم عبور کر کے باہر چلے آئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھراؤ کرنے والی ہوا کے جھونکوں کو نہیں بھیج سکتا ہے؟ یا کیا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موقع فراہم نہیں کرے گا کہ تم پھر دریائی سفر طے کرو اور وہاں جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خلاف ہوا بھیج دے تو کیا کرو گے؟ اسی طریقے سے قرآن مقدس نے کہا کہ سنو، تم تو بار بار اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام و منصب عطا کیا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں ان ساری مخلوقات پر تمہیں فضیلت و فوقیت عطا کی ہے، تمہارا رتبہ اور تمہارا درجہ بڑھا کے رکھے ہوا ہے، تمہیں پاکیزہ روزی بھی ادا کرتا ہے، خشکی اور تری کے سواریوں پہ سوار کر کے تمہیں منزل مقصود تک پہنچا بھی دیتا ہے. اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہو اور شکر گزاری کرنے کے بجائے ناقدری ناشکری کرتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا اور عذاب سے دو چار بھی کر دیتا ہے. اس لیے اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو سدھار لو، ورنہ یہ چیز یاد رکھو کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے. اس زندگی میں تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تمہاری دوستی ہوگی. تم نے اپنا جسے امام اور لیڈر پیشوا بنایا ہوگا، اسی کی پیشوائی میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے.
پھر تمہارے سارے عملوں سے متعلق پرسش ہوگی، سوال ہوگا اب تم بتاؤ کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچ سکو گے۔ چنانچہ قرآن یاد دلایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس لفظ امام سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان کی اور ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ امت کا امام حقیقت میں نبی ہوتے ہیں، ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امت کو کتاب ملتی ہے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، وہ کتاب بھی انسان کی پیشوائی کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے اس مناسبت سے جو جس کتاب کے ماننے کے دعوے دار ہے اسی کتاب کے ساتھ اسے اٹھایا جائے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی ہے، دنیا میں جس کو اس نے اپنا رول ماڈل مانا، اپنا نیتا تصور کر لیا، اپنا پیشوا مان لیا، وہ اچھا ہو یا برا اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہی گئی کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ، پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ میں نامہ اعمال ہوگا اور اسی نامہ اعمال کے ساتھ اس انسان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ آگے اسی کی بدعت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم انسان کو بلائیں گے، ہر انسان کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ۔ مطلب فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس انسان کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ اپنی کتاب کو، اپنے نام اعمال کو پڑھنے لگیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی انسان کو جو کتاب ملے گی، نام اعمال ملے گا، اسی نام اعمال کے آدھار پر انسان کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں یہ بھی کہا جب انسان کو نام اعمال دیا جائے گا تو اس سے خود کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ اپنے نام اعمال پڑھ لو اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لو۔ یہ نام اعمال، یہ کتاب چاہ تمہارے فیصلہ کرنے کے لیے، تمہارا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ انسان اس کتاب کو پڑھے گا، پڑھنے کے بعد دیکھے گا اس میں ساری چیزیں درج ہیں، چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے اس نے صغیرہ کبیرہ کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو درج کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اب انسان کے سامنے ان کے اعمال، عقیدے لکھے ہوئے ان کے پاس موجود ہے، ان کے کرتوت کا پورا نقشہ اس کے پاس موجود ہے۔ انسان تو کتاب پڑھے گا، نام عمل پڑھے گا، اپنے بارے فیصلہ کر دے گا وہ دائیں طرف جانے والا ہے کہ بائیں طرف جانے والا ہے، جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے بھی اور اپنے گھر والوں کو پڑھائیں گے، دکھائیں گے بھی، دوست احباب کو اسے دکھا کر کہیں گے تو ہم نے یقین کیا تھا، چونکہ دنیا میں ہمیں اچھے عقیدے رکھے، اچھے اعمال بجا لائے تھے، ہم کو تو یقین تھا کہ یہاں کامیابی کامرانی مل رہی، ہمارا رزلٹ تو بہتر ہونا ہی ہونا ہے۔ لوگوں میری کتاب پڑھ لو، ہاں اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میری کتاب۔ البتہ جو انسان گناہ گار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، وہ انسان اس نام اعمال کو پڑھنے کے بعد کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال نہ ملتا، یہ رزلٹ آؤٹ ہی نہیں ہوتا، یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، اس دن کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جو ہم مر چکے تھے اسی موت پر قائم و دائم رہتے، دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی وغیرہ ذالک۔ قرآن کہتا ہے اب انسان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا،
جو ہوگا اسی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اسی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیلہ بولتے ہیں، اب کھجور کھاتے ہیں، کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں ایک ریشہ ہوتا ہے بال کی طرح یا دھاگا کی طرح، کہا اتنا معمولی سا ظلم بھی کسی انسان پر نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوگا؟ جس انسان نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کے عمل کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا، جو نام اعمال اس میں لکھا ہوگا اسی مناسبت سے فیصلہ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے اس کی اچھائی کو اس کے اندر داخل کر دیا اور اس کی برائی کو کسی دوسرے کے اندر لکھوا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو انسان جیسا کیا ہے ویسا اس کے سامنے رکھا جائے گا اور انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، تو جو انسان اس دنیا میں اندھا رہا وہی انسان آخرت بھی اندھا رہے گا اور وہ انسان راستہ سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ مراد انسان کے پاس آنکھ تو ہے، وہ دیکھ تو سکتا ہے، اس کے پاس اللہ کی کتاب آئی، اس کے بعد ثبوت بھی ان کے پیش کیے گئے، دلائل و براہین ان کے سامنے آئے، آسمان و زمین کے درمیان بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان چیزوں میں انسان کو نگاہ دوڑانا چاہیے، غور فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کر لینا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے ان چیزوں کے دیکھنے کے بعد بھی اپنی نگاہوں کو بند رکھا، سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ آنکھ کا ہی اندھا نہیں بلکہ دل کا بھی اندھا ہے۔ وہ دل سے بھی سوچ سکتا تھا، دماغ سے بھی خیال دوڑا سکتا تھا، لیکن انسان ایسا نہیں کیا۔ تو جو انسان دنیا میں اندھا بنا رہا، ان کے سامنے ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن اس کے پاس موجود ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، احادیث رسول موجود ہیں، وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کائنات میں بے شمار نشانی قدرت موجود ہے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ در حقیقت وہ انسان اپنے آپ کو اندھا بنا کے بیٹھا ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو اندھا اس دنیا میں بنا لیا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی ہوگا۔ یعنی جو انسان ان چیزوں کی سمجھ سے دنیا میں محروم ہو چکا ہے وہ انسان آخرت میں ان چیزوں کے نتیجے میں جو فائدے ملنے والے تھے ان فائدوں سے محروم ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى۔ جو انسان اللہ کی ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، ذکر الہی کرتا نہیں ہے یا ذکر و نصیحت پر مشتمل کتاب کو پڑھتا نہیں ہے یا عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، کہا ایسے انسان کو کل قیامت کے دن ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے، دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، جینا دھوبر کر دیں گے اور آخرت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ انسان کہے گا اللہ دنیا میں تمہیں بہت زیادہ سجھائی دیتا تھا، دکھائی دیتا تھا، آج یہ ہم کو دکھتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا ایسے ہی جس طرح دنیا میں آنکھیں ہونے کے باوجود تم نے آنکھیں بند کر لی تھی، اپنے آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں کیا تھا، عبرت و نصیحت کی نگاہ سے تم نے دیکھا نہیں تھا، اسی طریقے سے آج تمہیں بھلا دیا جاتا، تمہیں محروم کر دیا جاتا، تمہاری جانب نظر کرم نہیں کی جاتی، نتیجے کے طور پر تم اسی الجھن میں دو چار رہو۔ دنیا میں تم نے بھلایا تھا، آج ہم تمہیں بھلائے دیتے۔ اس طریقے سے اب اگر کوئی انسان دنیا میں اندھا بنا رہا، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا اور نشانی قدرت میں اس نے غور و فکر نہیں کیا، اللہ کی آیتوں کا مطالعہ نہیں کیا، تو در حقیقت وہ انسان اس محرومی کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ کی بے انتہا رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اسی قرآن اس طرح تعبیر کیا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستہ بھٹکا ہوا رہے گا۔
صحیح راستہ پر رہے گا جنت میں جائے گا، چونکہ صحیح راستہ اس نے پایا ہی نہیں ہے، گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ سوائے جہنم کے کسی چیز کے حقدار نہیں بنے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ دعوت و تبلیغ کرنے والے انسان کو کس طرح دعوت و تبلیغ سے روکا جاتا ہے، اس کے ایک ہلکا سا نقشہ پیش کیا گیا۔ کفار و مشرکین کی چاہت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ سے یا تو باز آ جائے یا یہ توحید کا بیان کرے، لیکن ہمارے جو معبودان ہیں ان معبودان کی تردید نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے، اسے برا بھلا نہ کرے۔ اگر ایسا کر لیتے، قرآن کہتا ہے ان کے کہنے کے مطابق، ان کے عقیدہ و نظریے کے مطابق آپ کا عمل ہو جاتا، یہ لوگ آپ کو جگری دوست بنا لیتے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہ لوگ اس فراق میں ہیں، درپے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے فتنے میں مبتلا کر دے جو ہم نے آپ کے پاس وحی کی شکل میں نازل کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ دوسری چیز کو بڑھ کے گھڑ کے پیش کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کر لیتے تو یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا گیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کی گردن پہ اونٹ کی ہوجری ڈالی گئی، کبھی آپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گیا۔ یہ سارے کام اس لیے کیے گئے کہ آپ کسی طریقے سے پھر جائیے۔ ایسا نہیں ہوا تو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، کچھ لو اور کچھ دے کی اصول کے مطابق باتیں کرنے کی کوشش کی گئی کہ کچھ دن ہمارے معبودوں کی پوجا آپ کر لیجئے، کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ جواب کے طور پر اللہ نے پورا کہہ دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور آخر میں کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کی چاہت ہے، قریب ہے کہ یہ لوگ اس بات کے درپے ہو جائے کہ آپ اس وحی سے متعلق فتنے میں مبتلا کر دیں جو وحی و پیغام ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تاکہ آپ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ ہماری وحی کے بالمقابل، پیغام کے بالمقابل کسی دوسری چیز کو گڑ کے ہماری طرف لگا دیں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو کیا ہوتا؟ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت میں یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، اپنی جان آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، آپ کی دنیاوی ساری ضرورت پوری کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے، سارے مال دولت کا انبار آپ کے پاس لگا دیتے، ودارت منسٹری اور اس کے علاوہ سرداری اور چودراہٹ آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیتے، یہ سارا کام کر سکتے تھے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، بڑی اہم بات۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو یقیناً آپ تھوڑا سا ان کے طرف مائل ہو ہی جاتے۔ کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کی یاوری کی، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ان مشرکین و کفار کے روب و دبدبا سے بھی آپ کو بچایا، اور اس کی جانب سے پیش ہونے والی تحفے تحائف سے بھی ہم نے آپ کو بچا لیا۔ یہ نذرانہ دے کے آپ کو بگاڑنا چاہ رہے تھے، ڈرا دھمکا کر کے آپ کو بگاڑنا چاہ رہے تھے، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ بشری کمزوری کے پیش نظر اب ان کی طرف وقتی طور سے مائل ہو جاتے کہ چلو تھوڑا سا ہم ہلکا پھلکا معاملہ کرتے ہیں، پھر تو جب دعوت و تبلیغ کا موقع ملے گا ہم بھرپور کام کر لیں گے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو اب تھوڑا سا ان کے طرف مائل ضرور ہو جاتے۔ مطلب کیا ہوا؟ یاد رکھیے کہ کسی آفت و مصیبت سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔
دعوت و تبلیغ کی راہ میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو جھیلنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کو دیکھ جائیے، تمام نبیوں کی سیرتوں کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کا اندازہ ہوا وہ اکیلے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ساری قوم ان کی مخالفت ہوتی ہے، حکومت وقت بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اللہ کی وحدانیت کا پرچارک ہوتے ہیں، اپنی رسالت کا اعلان بھی کرتے ہیں اور آخرت سے متعلق انہیں درس بھی پڑھاتے ہیں، اور ان کے قدم میں کسی قسم کی لرزش نہیں آتی، چاہے نمرود کا دربار ہو، چاہے فرعون کا دربار ہو یا چاہے کسی اور کا دربار ہو، وہاں ان پر کسی قسم کا روب طاری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان خطابت میں، میدان تبلیغ میں وہ جمے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بھی تھوڑا سا ان کے طرف مائل ہو ہی جاتے، یعنی کسی کو بچائے رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کارنامہ ہے، اور بطور خاص انبیاء و مرسلین کی جو عصمت ہے، پاک دامنی ہے کہ انہیں گناہوں سے پاک رکھا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان شرکیات سے اور کفریات سے اور توہمات و خرافات سے بچائے رکھتا ہے، بلکہ پوری دنیا کی جانب سے مخالفت ہوتی ہے، ان مخالفتوں میں انہیں ثابت قدم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ اور بڑی اہم بات بیان کی، اے نبی بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، اگر آپ ان کے کہنے میں چلے آتے، ان کفار و مشرکین کی بات مان لیتے اور تھوڑی سی نرمی اختیار کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے، ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ آپ کو جگری دوست بنا لیں گے، مقام منصب آپ کو عطا کر دیں گے، عہدہ اور وزارت آپ کو دے دیں گے، حکومت و منسٹری آپ کو مل سکتی ہے، یہ آپ کے لیے پلکھے بچھائیں گے، ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیں گے، یہ دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ تو کر سکتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی بفرض محال تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا تھا۔ صرف عذابی کا تذکرہ نہیں کہا، کیا اللہ نے کہا اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی میں دوہرا عذاب دیتے اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب دیتے۔ آپ کا مقام اعلیٰ عرفہ ہے، اسی انداز سے اگر آپ کی جانب سے خلاف شرع کوئی کام ہو جاتا پھر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچتے نہیں، دنیا بھی دوہرا عذاب ملتا اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب ملتا۔ اور پھر کیا فرمایا ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے خلاف اپنے لیے کسی کو مددگار بھی نہیں پاتے۔ ہم اگر آپ کو عذاب دینا چاہتے، دنیا کسی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہتے، ڈبل آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اگر اسی جرم کے نتیجے میں آخرت ہمارے سامنے آ گئے اور دوہری سزا وہاں دینا ہم چاہتے، وہاں بھی آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، ہمارے من کے مطابق چلیے، کسی اور کے من کے مطابق سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بشری کمزوری کی بنیاد پر یا انسانی فطرت کی بنیاد پر ترس کھاتے ہوئے یا خوف کھاتے ہوئے اگر ان کی طرف کسی طریقے سے مائل ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ نہیں سکتے تھے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قریب تھا کہ یہ لوگ روئے زمین سے آپ کی قدم کو اکھاڑ پھینکتے تاکہ آپ کو اس شہر مکہ سے نکال باہر کریں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یاد رکھیے اس وقت یہ آپ کے بعد دنیا میں چند ہی دن باقی رہ سکتے تھے۔ کیا کہا
اتنی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے کی، اتنی مخالفت کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتا تو آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ ان کی پوری تگادو تھی، پوری کوشش و توانائی اس پہ صرف کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کو اکھاڑ دیں۔ یہ مکہ کی سرزمین پہ ثابت قدم ہے، اسے لرزہ بر اندام کر دیں تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دے، یا آپ نکلنے پر مجبور ہو جائے، یا تو آپ کو بھگائیں یہاں سے یا بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ قرآن نے کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، کب کس کو کہاں رکھنا ہے اور کب تک رکھنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ پوری کوشش تو صرف کر سکتے ہیں، ساری توانائی آپ کے خلاف لگا سکتے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ یہ تو چاہ رہے تھے کہ آپ کے قدم کو لڑکھڑا دیں، یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے قدم کو اکھاڑ پھینکے، یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں، لیکن اللہ نے اس کا ایک وقت متعین کیا اور پھر کہا کہ سنیے وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب کوئی قوم اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اس بستی کے لوگ بہت دنوں تک زندہ نہیں رہتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو جاتے۔ کہا اگر یہ لوگ آپ کو ایسا کر دیتے تو بہت دنوں تک یہ لوگ زندہ صحیح سالم نہیں رہیں گے۔ چنانچہ دیکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر جینا دوبر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی، اب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکۃ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے دوسرے ہی سال میں جنگ بدر پیش آئی اور کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو جنگ بدر میں تہتیک کر دیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد 8واں سال تھا ہجرت کا، ہجرت کے 8ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ فاتحانہ شان سے مکۃ المکرمہ میں داخل کرایا اور یہ بتا دیا کہ مکۃ المکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے رکھنا چاہتا ہے، اس لیے دوبارہ اللہ نے اپنے نبی کو یہاں بھیجا ہے، اگر یہاں دوبارہ بھیجنا نہیں ہوتا اس شہر کو بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اگر مخالفت پر اڑے رہے وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ آفت ان کو اسی ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جوک در جوک فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ کیا فرمایا اگر یہ لوگ ایسا کر دیتے وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ آپ کے بعد تھوڑے ہی دن باقی رہ سکتے تھے مکۃ المکرمہ میں، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن نے کیا کہا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے ہر اس کے ساتھ جس کو ہم نے آپ سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، مطلب ہر نبی کے ساتھ میرا برتاؤ یہی رہا، ہم نے انہیں ثابت قدم رکھا، اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ عذاب سے دوچار ہونے ہی کے لیے تیار ہیں تو وہاں سے ہم نے نبی کو اور ان کے ماننے والے کو نکال لیا، اور جب نبی اور ان کے ماننے والے وہاں سے نکل گئے پھر ان لوگوں کو جینے کا حق نہیں تھا تو ہم نے ان پر عذاب کا برکھا برسا دیا، کہیں عذاب کا کوڑا برسا دیا، کہیں پتھر کی برکھا برسا دی، کہیں آگ کی برسات کرا دی، کہیں تیز تند ہوا کے جھونکوں سے نے تباہ برباد کر دیا، کبھی کسی پر زلزلہ بھیج دیا، کہیں طوفان بھیج دیا، کبھی سیلاب بھیج دیا، کبھی ہوا کے جھونکے بھیج دیے وغیرہ ذالک۔ انہوں نے کیا کہا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اے نبی ہماری سنت میں ہمارے طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائیں گے، ہم نے شروع سے انبیاء و مرسلین کی مدد کرنے کا تہیہ کیا ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے، یہ طریقہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ جس طرح ان نبیوں کے ساتھ مخالفت کی تو مخالفین کا انجام خطرناک ہوا، یہ لوگ بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ سدھریں گے نہیں تو ان کے ساتھ بھی انجام کار بڑا برا ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ قرآن نے کہا یہ میرا طریقہ ہے اور اس طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب غور کیجئے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ہم مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے اپنے نبی کے ساتھ یا اپنی کتاب کے ساتھ یا اپنے نام اعمال کے ساتھ، یا ہم نے جس کو اپنا رول ماڈل بنا رکھا اس کے ساتھ۔ اب اچھا کو بنایا کہ برا کو بنایا اور ہم سمجھیں،
اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے جو انسان اندھا بنا رہتا ہے اللہ کے ذکر میں اور ذکر الہی میں یا اللہ کی کتاب میں یا نشانات قدرت میں کوئی انسان غور و فکر نہیں کرتا، وہ انسان در حقیقت اپنے آپ کو اندھا بنا کے رکھا ہے اور وہ محروم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے کل قیامت کے دن بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، دنیا کی طاقت عام طور سے اہل ایمان اور اہل توحید اور داعی و مبلغ کے خلاف کارنامہ انجام دیتی ہے، اور ان کے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے، ان کے پاس سامنے بات آتی رہتی ہے کہ میری ہاں میں ہاں ملا دیجیے، میرے ساتھ چلیے، جہاں رہتے اسی کے مطابق چلنا شروع کر دیجیے۔ کہا داعی و مبلغ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ثابت قدم رہے اور کسی کے روب میں نہ آئے اور کسی پر ترس کھا کر اس کے ساتھ ہاں میں ہاں نہ ملا دے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہی کہ اگر کوئی انسان داعی اور مبلغ اس قسم کے کام کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہاں بھی دو چار ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے وہاں بھی دو چار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر ثابت قدم رکھے اور ہر قسم کے فتنہ و فساد سے خرافات سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔